Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim wa salli alayhi. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر صدقے دل سے ایک مرتبہ درود پڑھے گا، رب ذوالجلال اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج ہم لوگ 7 سے 8 لاکھ روپے پاکستانی 7 سے 8 لاکھ روپیہ لگا کر حج کرتے ہیں، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمارا حج قبول ہوگا یا نہیں۔ لیکن جو شخص نبی کریم علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ غلام بھی وہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امت میں سے ہوگا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا۔ اتنا بڑا ثواب۔ پھر رب اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں سن لو، اس شخص نے میرے حبیب پر درود بھیجا ہے، یہ میرا نیک بندہ ہے، مجھے اپنے جاہ و جلال کی قسم میں اس کے درود کے ایک ایک حرف کے بدلے میں جنت میں ایک محل عطا کروں گا۔ اے فرشتوں، مجھے اپنے جاہ و جلال کی قسم، میں اس کے درود کے ایک ایک حرف کے بدلے میں جنت میں اسے ایک محل عطا کروں گا۔ اور بروز محشر ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور اس شخص کا ہاتھ میرے محبوب کے ہاتھ میں ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، حج کر رہا تھا، کہ اس دوران میری نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو تسبیح و تحلیل کی جگہ آقا کریم علیہ السلام پر درود پڑھ رہا تھا۔ جب طواف سے فارغ ہوئے، میں نے اس شخص سے پوچھا، آپ تسبیح و تحلیل کی جگہ درود پڑھ رہے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اس کی؟ اس شخص نے کہا، آپ مجھے اپنا تعارف کروائیں، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا، میرا نام عبداللہ ابن عباس ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، اگر آپ اتنی عظیم ہستی نہ ہوتی تو میں آپ کو یہ راز کبھی نہ بتاتا، میں آپ کو یہ راز کبھی نہ بتاتا اگر آپ اتنی مقدس، اتنی عظیم ہستی نہ ہوتی۔ پھر اس شخص نے بتایا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ حج پر گیا، راستے میں ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو میرے والد صاحب کو بخار ہوا۔ بخار جب بہت تیز ہوا، میں اپنے والد صاحب کے سرانے ان کی خدمت میں مشغول تھا۔ میں اپنے والد صاحب کی خدمت میں مشغول تھا، لیکن میرے والد صاحب اس بخار میں آپ کا انتقال ہوا۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، میں کیا دیکھتا ہوں، میرے والد صاحب کا چہرہ بالکل سیاہ ہو چکا ہے، میرے والد صاحب کا چہرہ بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ میں نے ان پر چادر اڑا لی، چادر اوپر کر لی، اتنے میں مجھے اتنی سخت نیند آئی، نیند کا غلبہ ہوا۔ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک روشن چہرے والا شخص، اتنا خوبصورت شخص، اس سے پہلے میں نے اتنا خوبصورت شخص نہیں دیکھا تھا۔ اتنا روشن چہرے والا شخص میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ آئے اور میرے والد صاحب کے چہرے سے چادر ہٹائی اور میرے والد صاحب کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا چہرہ بالکل روشن ہو گیا۔ تو میں نے اس عظیم ہستی سے پوچھا کہ آپ کون ہو اور آپ نے یہ عمل کس وجہ سے کیا؟ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور میرے والد صاحب کا چہرہ بالکل روشن ہوا۔ تو اس عظیم ہستی نے جواب دیا، کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ میرا نام محمد بن عبداللہ ہے، میرا نام محمد بن عبداللہ ہے، میں آخری رسول ہوں، مجھ پر کتاب نازل ہوئی۔ تو آگے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
تیرے والد صاحب مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے تھے، اس درود کی وجہ سے میں نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ان کا چہرہ روشن ہوا، اس درود پڑھنے کی برکت کی وجہ سے۔ وہ شخص فرماتا ہے کہ جب میری آنکھ کھلی میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، میں اپنے والد صاحب کا چہرہ دیکھا، جیسا ہی میں نے خواب میں روشن چہرہ دیکھا تھا ویسا ہی چہرہ تھا، ویسا ہی چہرہ میں نے اپنے والد کا دیکھا۔ تو یہ کس وجہ سے؟ یہ آقا کریم علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنے کی وجہ سے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کثرت سے درود پڑھنا کتنی مرتبہ پڑھا جائے کہ وہ کثرت میں شمار ہو؟ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں، دن میں کم از کم 313 مرتبہ، دن میں کم از کم 313 مرتبہ جو شخص درود پڑھے گا وہ کثرت میں شمار ہوگا، وہ کثرت میں شمار ہوگا۔ اگر آپ احباب کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، تاکہ نیکی کے اس کام میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو۔